ناظرین، غیر مقلدین حضرات بار بار یہ کہا کرتے ہیں کہ مقلد لوگ تقلید کر کے شرک کرتے ہیں، یہ شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، یعنی اس طرح کے حکم وہ تقلید کے متعلق لگاتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم آج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس تقلید کو غیر مقلدین غلط قرار دیتے ہیں یا شرک کہتے ہیں یا حرام و ناجائز کہتے ہیں، کیا وہ خود سمجھتے ہیں کہ تقلید ہے کیا چیز؟ کیا ان کو اس چیز کا علم ہے یا یہ چیز جان چکے ہیں کہ تقلید کہتے کسے ہیں؟ ظاہری بات ہے، جس چیز پر بھی جو حکم لگایا جائے گا پہلے تو اس چیز کو جانا جائے گا کہ وہ چیز ہے کیا، اس کے بعد اس پر حکم شرعی نافذ ہوگا۔ لیکن غیر مقلدین تقلید کو کیا کہتے ہیں، ان کے نزدیک تقلید کیا چیز ہے؟ آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے عبداللہ ناصر رحمانی سے کہ وہ تقلید کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ علماء کرام کی کمیٹی اگر یہ کہے کہ ہماری رائے یہ ہے، پھر ان کی بات مانو گے، یہ تقلید ہے۔ علماء کی کمیٹی اگر فتویٰ صادر کرے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دلیل کے ساتھ اور اس کی روشنی میں، تو پھر آپ اس کمیٹی کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ اس فرمان کی پیروی کر رہے ہیں جو انہوں نے پیش کیا۔ یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر وہ دلیل پیش نہیں کرتے، نہ کتاب اللہ سے نہ سنت رسول اللہ سے، بلکہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور آپ اس کے پیروکار بن جائیں، تو یہ تقلید۔ عبداللہ ناصر رحمانی تقلید کے متعلق کہتے ہیں کہ علماء کرام کوئی رائے دیں اور دلیل نہ دیں، یعنی اسے قبول کر لینا، یہ تقلید ہے۔ یعنی علماء جو رائے پیش کریں اور اس پر کوئی دلیل نہ دیں تو یہ تقلید ہے، یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی۔ اب یہ جو رائے عبداللہ ناصر رحمانی نے جو دے رہے ہیں ابھی اس وقت تقلید کے متعلق، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا عبداللہ ناصر رحمانی نے اس کی دلیل دے دی ہے قرآن پاک سے یا حدیث مبارکہ سے؟ یہ تو بعد میں اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ہم چلتے ہیں اب ابو یحییٰ نور پوری کے پاس، سنتے ہیں کہ وہ تقلید کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، تقلید ایک خاص روش کا نام ہے، کسی امام کی بات کو مان لینے کا نام تقلید نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سامعین ناظرین، آپ نے سنا کہ ابو یحییٰ نور پوری تقلید کے متعلق کہتے ہیں کہ کسی امام کی بات کو مان لینا تقلید نہیں ہے، تقلید ایک خاص روش کا نام ہے۔ اب یہ غیر مقلدین حضرات ہیں، ایک کہتے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کوئی رائے دیں اور اس پر تقلید یعنی اس پر دلیل نہ پیش کریں، اس کو مان لینا تقلید ہے۔ لیکن ابو یحییٰ نور پوری کہتے ہیں کسی امام کی، یعنی امام بھی تو علماء ہوتے ہیں نا، یعنی ان کی بات کو مان لینا یہ تقلید نہیں ہے بلکہ ایک خاص روش کا نام ہے۔ تو ان دونوں کے یہ جو تعریف ان دونوں نے کی ہے یا تقلید کے متعلق جو رائے پیش کی ہے، ان دونوں کا اس بات میں اتفاق نہیں ہے، گویا کہ دونوں نہیں سمجھ پا رہے کہ تقلید ہے کیا چیز۔ تو پھر ہم چلتے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے پاس، جو ابو یحییٰ نور پوری کے غالباً استاد ہی ہیں۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کیا کہتے ہیں تقلید کے متعلق؟ تقلید کی سب سے صحیح، معتبر اور جامع معنی جو تعریف ہے وہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کی مجلس میں تھا تو فرمان لگے کہ ایک عرب سے میری تقلید کے حوالے سے بات ہوئی، تو میں نے جو تقلید کی تعریف کی وہ یہ تھی کہ قبول قول ینافی الکتاب والسنہ، کہ کسی کا قول، کسی امتی کی بات کو جو کتاب و سنت کی منافی ہے اس کو قبول کر لینا اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کو دین بنا لینا، یہ تقلید ہے۔ تو ناظرین کرام، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب تقلید کے متعلق یہ کچھ الگ ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید کی جو جامع معنی تعریف ہے وہ کہتے ہیں یہ کس نے کی؟ حافظ عبد المنان نور پوری نے کی ہے۔ اب یہ حافظ عبد المنان نور پوری نے جامع معنی تقلید کی تعریف کی ہے، یہ حافظ عبد المنان نور پوری نے تقلید کی جامع معنی تعریف کی جو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری بتا رہے ہیں۔ یہ قرآن سے نہیں بتا رہے، حدیث مبارکہ سے نہیں بتا رہے، ایک خاص بندے کی یعنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بات جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہو، قرآن کی مخالف ہو، حدیث کی مخالف، ان کی مخالفت میں جو بات ہے اس کو مان لینا تقلید ہے۔ اب جو ابو یحییٰ نور پوری کہہ رہے تھے وہ کچھ اور بات تھی، عبداللہ ناصر رحمانی کہہ رہے تھے وہ کچھ اور ہی بات تھی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف جو بات ہو اس کو مان لینا۔ اور یہ کہاں سے لائے؟ کہتے ہیں حافظ عبد المنان نور پوری اس طرح تقلید کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ سمجھ آئے گی، دلیل تو تینوں کے پاس نہیں۔ ہاں البتہ اس صاحب نے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے دلیل تو دی، لیکن قرآن سے کوئی دلیل نہیں، حدیث سے کوئی دلیل نہیں۔ البتہ
عبد المنان نور پوری کی بات کو نقل کیا ہے، اس کی رائے کو پیش کیا ہے، شاید ان کے نزدیک یہ معتبر دلیل ہو۔ اب چلتے ہیں زبیر علی زئی کے پاس، جن کو محدث العصر کہتے ہیں۔ زبیر علی زئی کی بات سنتے کہ وہ تقلید کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے، کوئی آدمی ہے نا، اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا، اس کی بات مانتا ہوں، تو یہ تقلید ہے۔ تو ناظرین کرام، زبیر علی زئی تقلید کے متعلق کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی کی بات کو ماننا تقلید کہتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی کی بات کو ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں، جن کو محدث العصر کہتے ہیں۔ عبداللہ ناصر رحمانی نے جو تعریف کی ہے، کیا وہ صحیح ہے، یا ابو یحییٰ نور پوری نے تعریف کی وہ صحیح ہے، یا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے تقلید کی تعریف کی وہ صحیح ہے، یا زبیر علی زئی نے تقلید کی تعریف کی وہ صحیح ہے؟ زبیر علی زئی کی ہوئی تعریف کو مانتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ ناصر رحمانی نے جو تقلید کی تعریف کی ہے، کیا ہم اسے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے مان لیں؟ کیونکہ اگر اس بات کو بھی آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے مان لینا، یہ بھی تو ان کے نزدیک تقلید ہے۔ اور غلام مصطفیٰ ظہیر کی بات کو بھی ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں بے سوچے سمجھے، اور ابو یحییٰ نور پوری کی بات کو بھی ہم بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لیں، اور زبیر علی زئی کی بھی بات کو ہم بے سوچے سمجھے مان لیں، تو دنیائے غیر مقلدیت کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، کیا غیر مقلدین نے بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو مان لیا ہے، یا اس پر تحقیق کی ہے کہ یہ قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ چیز موجود ہے، یا ذخیرہ احادیث میں سے کسی حدیث میں یہ چیز موجود ہے؟ اور پھر غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے تقلید کی تعریف کی، قرآن و حدیث کے جو بات خلاف ہو اسے مان لینا یہ تقلید ہے۔ تو یہ تعریف غلام مصطفیٰ امن پوری نے کہاں سے لائی؟ قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، یہ عبد المنان نور پوری سے۔ تو اس عبد المنان نور پوری کی بات کو بغیر سوچے سمجھے مان لینا، کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ اور آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ناظرین کہ تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں، کیونکہ تعریف بھی ان کو تقلید کے بغیر نہیں مل رہی۔ تو ایک غیر مقلد نے بہت ہی اچھی بات کی اسی چیز کے متعلق، ذرا سنتے ہیں، آپ بھی سن لیجئے۔ تقلید کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ تقلید کے بغیر دنیا کا کارخانہ چل نہیں سکتا۔ ایک لفظ جو ہے نا اس سے چڑ ہو گئی لوگوں کو، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ سارے لوگ ہر فن کے ماہر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سارے لوگ عالم بنیں، سارے ڈاکٹر بنیں، سارے وکیل، نہیں ممکن۔ تقسیم کار اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا ہی اس طرح ہے کہ کام سارے یہاں لوگوں کے ہوتے ہیں، مگر ہوتے اس طرح کہ کوئی کام کسی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، اب وہاں بحث شروع کریں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے ہمیں قائل کریں کہ یہ علاج ہے اس بیماری کو، کہیں بھائی MBBS میں داخلہ لے لو، اگر یہ بحثیں کرنی میں آپ کو سمجھاتا رہوں یا علاج کروں۔ تو اسی طرح جیسے ہر شعبہ میں ہم ماہر فن پر اعتماد کرتے ہیں، دین کا معاملہ بھی یہ کھیل تو نہیں بن سکتا کہ ہم پڑھ اور پڑھے کو اجازت دے دیں کہ جاؤ فیصلے کرو اللہ رسول کیا کہتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے بہت علوم کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح سوچ بچار کی ضرورت ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین کہ آپ نے سنا کہ اسحاق جھالوی غیر مقلد کہتے ہیں کہ تقلید کے بغیر دنیا کا کارخانہ چل نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے ہر فن کے ماہر ہوں اور ہر کسی کی ضرورت نہ پڑے کسی کی تقلید کی۔ کہتے ہیں تقلید ضروری ہے، دنیا کا کارخانہ چل ہی نہیں سکتا۔ اب ظاہری بات ہے غیر مقلد کو ماننے کے بغیر چارہ کار تھا نہیں، کیونکہ جو تعریف بھی بغیر تقلید کے نہیں کر سکتے، تو تعریف نہیں کر سکتے جس چیز کی، اس پر حکم شرعی کہاں سے لگائیں گے؟ تو غیر مقلدین کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کتنی بھی تعریفات کر لو، لیکن ہم پھر بھی آپ سے یہی سوال کریں گے، یہ تعریف آپ نے کہاں سے لائی؟ اللہ جل جلالہ امت مسلمہ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔